الحمدللہ والصلاۃ علی نبیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے ان حاجیوں کو خوش آمدید جو ماشاءاللہ اس سال حج پہ گئے ہوئے ہیں، اللہ ان کا حج قبول فرمائے۔ تو اللہ ہمیں بھی اگلے سال حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حج پہ بلائے۔ تو اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قربانی میں گائے بھی ساتھ کی طرف سے ہے اور اونٹ بھی ساتھ کی طرف سے ہے۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ گائے میں بھی 7 حصے ہیں اور اونٹ میں بھی 7 حصے ہیں۔ کہتے ہیں کہ 7 شخصوں نے قربانی کا ارادہ کیا، ان میں سے ایک کا انتقال ہو گیا، ایک دنیا سے چلا گیا۔ تو اب کہتے ہیں کہ اس کے ورثاء نے شرکاء سے یہ کہہ دیا کہ تم اس کی طرف سے قربانی کر دو، تو اس کی قربانی تو ان سب کی قربانی ہو جائے گی اگر وہ اجازت دے دے۔ ہاں لیکن اگر وہ اس کے شرکاء ورثاء جو ہیں اگر وہ اجازت نہ دیں تو قربانی جائز نہیں ہوگی، کسی کی بھی نہیں ہوگی۔ آگے کہتے ہیں کہ گائے میں جو شریک ہے ان میں سب مسلمان ہونے چاہیے۔ اگر ایک بھی بندہ کافر ہو گیا تو قربانی کسی کی بھی نہیں ہوگی، کیونکہ قربانی میں فقط قرب حاصل ہوتا ہے اللہ رب العزت کا، نہ کہ گوشت حاصل کرنا۔ جیسے کہتے ہیں کہ اگر کافر کوئی شمار ہوگا تو قربانی کسی کی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ اگر غلام یا مدبر، حالانکہ اگرچہ وہ مسلمان ہو لیکن پھر بھی قربانی کسی کی بھی جائز نہیں ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے ماتحت ہوتا ہے اور خود بخود کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاں لیکن مدبر تو ہے، تو کہتے ہیں کہ اس نے چونکہ اپنے آقا کا مال دینا ہوتا ہے، آقا نے کہا ہوتا ہے کہ اگر تو اتنا مال دے گا تو آزاد ہوگا مگر نہ آزاد نہیں ہوگا۔ تو اس صورت میں بھی اگر کوئی شرکاء میں کوئی غلام یا اسی طرح مدبر غلام ہے تو ان کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ شرکاء میں سے کسی ایک کی قربانی کی نیت یہ تھی کہ میں پچھلے سال کی قربانی کر رہا ہوں، تو اب کہتے ہیں کہ جو جس بندے کی یہ نیت ہے اس کی قربانی نہیں ہوگی، باقی جو ہے ان سب کی قربانی یہ جائز ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ قربانی تمتع یعنی نفل میں شمار ہوگی، جو اس نے نیت کی تھی کہ میں پچھلے سال کی قربانی کر رہا ہوں اس سال کی نہیں، تو کہتے ہیں کہ اس بندے کی یہ قربانی نفل ہو جائے گی، جو اس پہ واجب تھا وہ واجب ادا نہیں ہوگا، وہ گناہگار ہوگا۔ اس وجہ سے جو باقی شرکاء ہیں ان کی قربانی جائز ہے۔